35ویں سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ احزاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں میں جنگ ہوئی غزوہ احزاب کے نام سے، تو اس سورہ مبارکہ میں اس جنگ کا ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ احزاب کہتے ہیں، اور احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور عربی میں حزب کہتے ہیں لشکر کو۔ اور غزوہ احزاب میں جو کفار تھے ان کے دیگر قبیلوں کے، مشرکین کے، یہودیوں کے، یہ مختلف لشکروں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، تو لہٰذا ان تمام لشکروں کے مجموعے کی وجہ سے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور جو تمام کفاروں نے مل کر، مختلف قبائل کے مشرکین نے، یہودیوں نے، منافقین نے مل کر جو اس جنگ میں حصہ لیا، ان تمام لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اور مدینہ طیبہ میں جب یہ خبر پہنچی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اس انداز سے مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ بھی لیا کہ اس جنگ میں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف مشورے ملے، لیکن ایک مشورہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند آیا، اور وہ یہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے خندق کھود کر اپنا تحفظ بھی کرتے ہیں اور کفار کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ خود خندق کھودنے میں شامل بھی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی خندق کھود رہے تھے، اور آقا دو جہاں ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر آپ خود بھی خندق کھودنے میں مصروف عمل ہیں۔ اور اس طرح جب کفار نے حملہ کیا، جب ان کا قافلہ پہنچا، تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ اس سے پہلے عرب کے اندر ایسی دانائی کسی نے نہ دکھائی جو آج مسلمانوں نے دکھائی، کہ انہوں نے خندق کھود کر زمین کو بھی کھود ڈالا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جنگ کے لیے میدان میں آ گئے، کہ ان کی تعداد 12,000 تھی، کہ جس تعداد کو دیکھ کر جو منافقین تھے وہ بھی ڈر گئے تھے۔ بظاہر تو جنگ میں آ گئے، لیکن اندرونی طور پر، دلی طور پر وہ خوف میں مبتلا تھے اور جاننا چاہتے تھے۔ لیکن جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابہ تھے، وہ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو یہ عمل ہوا کرتا تھا، گویا کہ عرض خدمت ہوتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں دریاؤں میں بھی کودنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم تو اپنے گھوڑے دریاؤں بھی کودوا لیں گے، ہم تو اپنے گھوڑے لے کر دریا میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ گھوڑے زمین پر چلتے ہیں، لیکن آپ کا حکم ہوگا تو ہم زمین ہی دیکھیں گے، پانی ہونے کے باوجود، دریا ہونے کے باوجود اپنے گھوڑے لے کر داخل ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمایا کرتا تھا، اور اس جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوئی۔ تقریباً 15 یا 24 دن بیان کیے جاتے ہیں تفاسیر میں کہ
یہ جنگ کا دورانیہ رہا. مسلمانوں کے دلوں میں بھی خوف طاری ہوا، کیونکہ کفار کی طرف سے جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا تحفظ کیا ہے، اپنی حفاظت کر رہے ہیں، تو انہوں نے نیزے برسانا شروع کی. لہذا مسلمانوں کے دل بھی خوفزدہ تھے کہ ہوگا کیا آخر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور صرف کفار کی آبادی میں، کفار کے خیموں میں ایسی رب تبارک و تعالیٰ نے آندھی داخل فرمائی کہ ان کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اور وہ سخت سردی کی راتیں تھیں، ایسی سخت سردی کی راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شدید آندھی بھیجی کہ ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جتنے بھی کھوٹے لگے ہوئے تھے زمینوں کے اندر، ان کے جانوروں کے، وہ بھی ان ہواؤں سے اکھڑ گئے. جب پیارے محبوب علیہ السلام نے کی کیفیت دیکھی تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ ان کا حال دیکھ کر آؤ. چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جب یہ سچے غلام سخت سردی میں روانہ ہوتے ہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سخت سردی ہونے کے باوجود آپ کو سردی نہیں لگتی اور آپ ہتھیار میں ملبوس ہو کر کفار کے خیموں میں داخل ہو جاتے ہیں. جب کفار کے خیموں میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف افراتفری ہے اور ایسی رب تبارک و تعالیٰ شدید ہوا چلا رہا ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زمین پر جو پتھر بھی تھے، سنگریزے بھی تھے، وہ بھی ہوا میں اڑ رہے تھے. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رب تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ مدد فرمائی کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور 12,000 کا لشکر تھا، اپنے سامان کے ساتھ ملبوس ہو کر اپنا دیگر سامان لے کر آئے تھے، لیکن جب بھاگے تو اپنا سامان چھوڑ کر بھاگے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. تو رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں کا قوی ایمان دیکھتا ہے تو اپنی مدد کے شاہکار ضرور دکھاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی مشکلات میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جب سچے دل کے ساتھ پکاریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی شان کے ساتھ آتی ہے. ہم کہتے ہیں جناب ابھی ذرا سا قدم آگے بڑھاتا نا گاڑی مجھے اڑا دیتی. یہ کس نے بچایا؟ یہ اللہ نے بچایا. یہ اس وقت کی کیفیت تھی کہ ہمیں کوئی اور سہارا نظر نہ آیا. جب اچانک اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو اللہ یاد آیا. تو جب سچے دل کے ساتھ آہ نکلی اور رب کو پکارا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو بھیج دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا نظارہ دکھا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صبر کی قید نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو کل فرمائے زمین و آسمان بن جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کریم ہم سب کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.